السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 9 پولیٹیکل سائنس میں۔ ہم پڑھ رہے ہیں الیکٹورل پالیٹکس۔ اس میں ہم نے دیکھا کس طرح سے الیکشنز کن کو بولتے ہیں، الیکٹورل کمپٹیشن ہم نے دیکھا، ڈیموکریٹک الیکشنز ہم نے دیکھا۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے واٹ از آور سسٹم آف الیکشنز۔ تو جہاں تک انڈیا کا سوال ہے، ہمارے پاس یہاں پر دو طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، ایک لوک سبھا الیکشنز جن کو ہم پارلیمنٹری الیکشنز بھی بولتے ہیں، اور دوسرا ودھان سبھا الیکشنز جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز کی الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کی ہو یا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز کی ہو۔ اور کبھی کبھی جب یہ الیکشنز ایک ساتھ ہوتے ہیں، جب ہم لوک سبھا الیکشنز کی بات کریں گے تو ان کو ہم جنرل الیکشنز بولتے ہیں۔ یہ ایک ساتھ یا کچھ دنوں میں مرحلہ وار یعنی فیزز میں یہ منعقد ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جنرل الیکشنز ہر 5 سال کے بعد منعقد ہوتے ہیں ہندوستان میں۔ اور کبھی کبھی الیکشنز ایک سیٹ کے لیے یا ایک سے زیادہ سیٹ کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، یا تو کہ کوئی ممبر اگر ریزگنیشن دیتا ہے، استعفیٰ دیتا ہے، یا اس کی ڈیتھ واقع ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو الیکشنز کرائے جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں بائی الیکشنز۔ یہ سارا کام الیکشن کمیشن آف انڈیا کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الیکٹورل کانسٹیٹوئنسیز۔ الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی ایک جیوگرافیکل ایریا ہے جس میں ووٹرز اپنے ریپرزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کے لیے یعنی لوک سبھا کے لیے یا ودھان سبھا کے لیے یعنی جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلیز کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اب اس میں کیا ہوتے ہیں کہ لوگ ڈیوائیڈ کیے جاتے ہیں، یعنی جیوگرافیکل ایریا کے لحاظ سے لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور ووٹرز کو ایک ریپرزنٹیٹیو اپنے علاقے سے چننا ہوتا ہے۔ سپوز اگر ہندوارہ کا علاقہ ہے، یہ ایک الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی ہے، یا لنگیٹ کا علاقہ ہے، جو اس لنگیٹ علاقے میں لوگ رہتے ہوں گے وہ ایک نمائندہ چنیں گے، نہ کہ پورے جے اینڈ کے لیے جتنے لیجسلیٹو اسمبلی ایم ایل ایز ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ صرف اپنے جیوگرافیکل ایریا لنگیٹ کا ایریا ہے یا ہندوارہ کا ایریا ہے یا کوئی اور ایریا ہے یا کپوارہ کا ایریا ہے، جو وہ ایریا ڈیمارکیٹ کیا ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دوارا یا الیکشن کمیشن کے دوارا۔ اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں گے انڈیا میں جو لوک سبھا کانسٹیٹوئنسیز ہے وہ ہے 543 کانسٹیٹوئنسیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک کانسٹیٹوئنسی سے چنا جاتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایم پی، ممبر آف پارلیمنٹ۔ اگر ہم اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کریں گے، یعنی بارہمولہ، کپوارہ اور بانڈی پورہ سے ایک ممبر جاتا ہے، تو جس کو ہم بتاتے ہیں یہ بارہمولہ لوک سبھا کانسٹیٹوئنسی ہے، یعنی لوک سبھا الیکشنز کے لیے۔ اور لیکن اگر ہم اسمبلی الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ڈفرینٹ بہت ساری لیجسلیٹو کانسٹیٹوئنسیز ہے، لیجسلیٹو کانسٹیٹوئنسی لنگیٹ بھی الگ ہے، ہندوارہ بھی الگ ہے، کپوارہ بھی الگ ہے، اسی طرح سے سوگام بھی الگ ہے۔ تو یہ کیا ہو گئی، یہ وہ تو ہو گئی کس کے لیے، اسٹیٹ اسمبلی کے لیے۔ اور اب اس میں کیا کیا گیا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن میکرز ہیں انہوں نے پاپولیشن کے حساب سے یہ کیا بولتے ہیں اس کو، لوک سبھا کانسٹیٹوئنسیز کو ڈیمارکیٹ کیا گیا ہے، یعنی ان کا جورسڈکشن بتایا گیا ہے۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک لوک سبھا کانسٹیٹوئنسی میں بہت ساری اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہیں، یعنی بہت ساری اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز کو ملا کے ایک لوک سبھا کانسٹیٹوئنسی بنتی ہے۔ یعنی یہ پاپولیشن کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی کتنے علاقے کے کتنے ڈسٹرکٹس کو ملا کے ایک لوک سبھا کانسٹیٹوئنسی بنے گی۔ تو اور اسی طرح سے اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی جو کانسٹیٹوئنسیز ہوتی ہے ان کا وہ ریلیٹیولی کیا ہوتے ہیں، پاپولیشن ان میں کم ہوتی ہے، تبھی ہم نے بتایا۔ اور جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ لوک سبھا کے لیے ہم اس کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کا جو ممبر ہوتا ہے اس کو ہم ایم ایل اے بولتے ہیں، یعنی ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی، اس کو ہم بولتے ہیں ممبر آف پارلیمنٹ، ایم پی۔ اور
यानी जिस तरह से मैंने बताया आपको बहुत सारी असम्बलीज कंस्टिट्यूंसी होती है इसके लिए पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी। इसी तरह से जब हम पंचायत इलेक्शंस की बात करते हैं या म्यूनिसिपल इलेक्शंस की बात करते हैं, हर एक स्टेट को क्या किया जाता है, हर एक एरिया को, हर एक पंचायत को या हर एक म्यूनिसिपलिटी को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड से क्या किया जाता है, एक मेंबर इलेक्ट होता है, उसको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं या पंच बताएंगे हम उसको। तो दैट मीन्स कि इनको हम सीट भी बोलते हैं या मेंबर्स भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम कहेंगे कि अपनी हमारे JNK की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, यहाँ पर हमारे पास 87 लेजिस्लेटिव ये MLAs हुआ करते थे। तो अब यानी 87 सीट्स हम उसको बता सकते थे। लेकिन इसी तरह से हर एक, चाहे वो म्यूनिसिपल इलेक्शन होगा या पंचायत इलेक्शन, उसमें भी वार्ड मेंबर होता है या पंच होता है। फिर उस पंच से बनता है जो वार्ड होता है, वो एक समझो आप वो एक छोटी मोटी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई पंचायत के इलेक्शंस के लिए। जो उस वार्ड के जो रेजिडेंट्स होंगे, सिटीजन्स होंगे, वो उसमें अपने वार्ड मेंबर को क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे। और फिर बाद में हम देखेंगे कि अगर ये पंचायत हल्का है इसमें कितने पंचेस हैं, या अगर ये म्यूनिसिपल कमेटी है तो इसमें कितने वार्ड्स हैं। तो इस तरह से क्या किया जाता है कि मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है ऑन जियोग्राफिकल बेसिस। इसके बाद एक और प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। चूँकि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी और पुअर्टी थी, और ख़ासकर समाज का एक तबका था जो बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे, जो बहुत ही बैकवर्ड थे। उनके साथ थ्रू आउट हिस्ट्री इनजस्टिस हुई। अब उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। अब उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, कहाँ पर, इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या इन पार्लियामेंट में। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लेजिस्लेटिव असेंबलीज में या लोकसभा इलेक्शंस में उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व रखा गया कि उसमें सिर्फ और सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी वही इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं। तो यानी अगर ऐसा प्रोविज़न नहीं होता, जो अमीर लोग होते, जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते, वो तो वहाँ से चुन के आ जाते और उस कम्युनिटी के लोगों को क्या कह सकते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट नहीं करते कहाँ पर, इस पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो उनके लिए एक स्पेशल सिस्टम रखा गया, उनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में किस कम्युनिटी को दिया गया है रिजर्वेशन? एक हो गई शेड्यूल कास्ट, जिनको हम दलित भी बोलते हैं, या इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब्स। इनके लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसी कास्ट का कैंडिडेट स्टैंड कर सकता है, यानी वो इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है वहाँ पर कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन जो ये रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब के लिए होगी, तो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ही इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है। या अगर वो शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ पर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो अगर हम करंटली जो लोकसभा इलेक्शंस हुए, इसमें 84 सीट्स जो रिजर्व्ड थे, इसमें शेड्यूल कास्ट्स के लिए 47 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए इसमें 84 सीट्स जो थी वो शेड्यूल कास्ट्स के लिए और 47 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए थी। ये 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ। तो इस तरह से अगर आप इसको जोड़ेंगे भी तो 47 प्लस 84 कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व थी शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और इसमें क्या हो गया कि ये उनका एक लेजिटिमेट शेयर है, यानी जो ओबीसी ये शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए उनकी भी रिप्रेजेंटेशन रहे कहाँ पर, पार्लियामेंट में। तो इनके लिए ये सीट्स रिजर्व रखी गई है। और यही सिस्टम, यही रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज का सिस्टम एक्सटेंड किया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी, जिनको हम बोलते हैं पंचायत या अर्बन लोकल बॉडीज। तो वहाँ पर भी जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है,
جن کو ہم بولتے ہیں OBCs ادر بیکورڈ کلاسز، ان کے لیے بھی کچھ سیٹس ریزرو رکھی جاتی ہے تاکہ ان کی بھی ریپریزنٹیشن ہو ان لوکل سیلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز میں۔ سملرلی جو ویمن ہے، ویمن کو ان لوکل سیلف گورنمنٹ میں 1/3 سیٹس ریزرو ہوتی ہے، کس کے لیے؟ ویمن کے لیے۔ سپوز اگر کوئی پنچایت حلقہ ہے، اس میں 10 سیٹیں ہیں، تو کم سے کم 3 سیٹیں ویمن کے لیے ریزرو رہیں گی، اس کو ہم ریزرویشن بولتے ہیں، یعنی ان پر صرف ویمن کینڈیڈیٹ ہی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان میں مین الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سیم از دا کیس ود ریزروڈ کنسٹیٹوئنسی فار پارلیمنٹری اینڈ اسمبلی الیکشنز، وہاں پر شیڈول کاسٹس کے لیے کچھ سیٹس ریزرو رکھی جاتی ہے، شیڈول کاسٹ کینڈیڈیٹ ہی اس میں الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، یا شیڈول ٹرائب کینڈیڈیٹ ہی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے، یعنی ویمن کو 1/3 سیٹس ریزرو رکھی گئی ہے۔ سپوز اگر کوئی پنچایت حلقہ ہے، 10 سیٹس ہے، اس میں 10 وارڈس ہے، اس میں 3 وارڈ سے صرف ویمن ہی چن کے آئیں گی، یعنی ویمن ہی اس میں کنٹیسٹ کر سکتی ہے الیکشنز، اور یعنی 1/3 ریزرویشن ہے پنچایت اور اربن لوکل باڈیز میں ویمن کے لیے۔ لیکن ویمن جو فائٹ کر رہی ہے وہ بول رہی ہے ہمیں اسمبلیز میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی 1/3 ریزرویشن ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک وہ بل پاس نہیں ہوا ہے۔ تو دس واز آل اباؤٹ، تو اس طرح سے ہم نے آج دیکھا ریزروڈ کنسٹیٹوئنسیز کچھ بیکورڈ کمیونٹیز کے لیے جو پچھڑی ہوئی ہے کسی وجہ سے، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب یا OBCs، ان کے لیے کچھ سیٹس ریزرو رکھی گئی ہے پارلیمنٹ میں یا اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی میں یا اربن لوکل باڈیز میں یا پنچایتس میں، تو اس کو ہم بولتے ہیں ریزروڈ کنسٹیٹوئنسی سسٹم۔ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ الیکٹورل کنسٹیٹوئنسی میں یہ جیوگرافیکل ایریا پر وہاں کے اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہی اپنے ایک نمائندے کو وہ چنتے ہیں، نہ کہ سارے نمائندوں کو چنتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس پارلیمنٹری سیٹس ہوتی ہے، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی سیٹس ہوتی ہے، اور لوکل باڈیز کے لیے الگ۔ تو اس طرح سے آج ہم نے پڑھا الیکٹورل کنسٹیٹوئنسیز اور ریزروڈ کنسٹیٹوئنسیز۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں گے۔ تھینک یو۔